بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ولی کون ہوگا کہ جن کی عجیب و غریب کرامات ان کی شہادت عظمیٰ کے بعد ظاہر ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آفتاب ولایت کے صاحبزادے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ماجد ہیں، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، اور بنی ہاشم کے خوشبو، عطر اور آخری مہک ہیں، اور خاندان نبوت کا یہ وہ آخری موتی تھا جو میدان کربلا میں رول دیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد عجیب و غریب کرامات ظاہر ہوئیں۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، میرا رب چاہتا تو یہ شہادت کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی تھی، مگر محرم ہی میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ مہینہ شروع سے ہی مقدس چلا رہا ہے۔ محرم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم میں اماں ابا کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا، اور 10 محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 اس میں سے سنا دیے ہیں، اور پھر ان سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات صحابہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے وہ کرامات لکھی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کائنات کا وہ بڑا ظلم تھا جو اس دھرتی پر ڈھایا گیا کہ آسمان اور زمین بھی اس پر رویا، اور جنات اور انسان نے ان پر نوحہ کیا اللہ کی حضور میں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جس دردناک طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی ہے کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی چاشت کے وقت میں، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں کہ آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا، اور بالکل کالا سیاہ آسمان ہو گیا تھا، اور دن دہاڑے آسمان پر ستارے نکل آئے تھے، گویا کہ یہ آسمان کا غم اور اندوہ تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کر رہا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے، یہ عالم تھا دکھ کا اور پورے کائنات کے صدمے کا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے تو بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے تازہ تازہ خون ابل رہا تھا۔ اللہ اکبر! تو ظاہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون کا ایک عجیب احتجاج تھا رب کائنات کے حضور میں، کہ وہ پاکیزہ خون جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آغوش میں تربیت دے رہے تھے اور اپنے ہونٹوں سے ان کو چوما کرتے تھے، ان کے سینے پر بوسہ دیتے تھے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، اس حسین ابن علی کا خون میدان کربلا میں رول دیا گیا، اور اتنی مظلومانہ اور دردناک انداز سے شہادت ہوئی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لکھا ہے آپ کی شہادت کے بعد تقریباً 7 دن دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا تھا لیکن اس میں نور نہ تھا، بالکل بے نور اس کی روشنی ہوتی تھی، دیواروں پر پڑتی تھی اور پھیکی پھیکی روشنی معلوم ہوتی تھی، اور ایسے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے جیسے کسی پر عذاب نازل ہو رہا ہو۔ یہاں تک کہ 6 مہینے تک آسمان کی کیفیت ایسی تھی کہ آسمان کے کنارے بالکل سرخ تھے اور تانبے کی طرح سرخی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، اور لکھا ہے 6 مہینے کے بعد جا کر یہ سرخی ختم ہوئی۔
نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی۔ تو اس قدر آسمان و زمین نے صدمہ کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، یہاں تک کہ وہ دو لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور شہادت میں شریک تھے، ان پر اللہ نے دنیا میں ایسا رسوا کن عذاب مسلط کیا کہ ایک کی شرمگاہ کو اتنا لمبا کر دیا کہ وہ رسوائی اور شرمندگی کی وجہ سے لپیٹتا پھرتا تھا، استغفر اللہ، اور دوسرے کو استسقا یعنی پیاس کا ایسا مرض لگ گیا تھا کہ وہ پوری پانی کی مشک پی جاتا تھا اور اس کی آخری بوند تک مشک کو منہ سے لگائے رکھتا تھا، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور وہ کہتا تھا یا آتش، ہائے پیاس، یہی کہہ کر پکارتا تھا۔ تو گویا اس طریقے سے ان ظالموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لکھا ہے کہ شام کا لشکر جنہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے ایک اونٹنی کو ذبح کیا تو اس کے گوشت میں سے آگ کی چنگاریاں پھوٹنے لگی، اور جب پکا کر کھایا تو ایک دم کڑوا زہر ہو گیا تھا، یعنی وہ کھانے کے بھی قابل نہ رہا۔ ایک شخص نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گستاخانہ گفتگو کی تو آسمان سے رب جبار نے 2 ستارے بھیجے جس نے اس گستاخ کی بینائی کو سلب کر لیا تھا۔ تو گویا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تھی جو اس طریقے سے دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی کہ جنہوں نے امام حسین پر یہ ظلم و بربریت کی داستان دہرائی تھی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ابن زیاد جس نے یہ ظلم ڈھایا اور یزید بن معاویہ کے کہنے پر یہ ساری کاروائیاں کی، تو وہ وقت آیا کہ ابن زیاد اور اس کے رفقا کا سر کاٹ کر مسجد میں لایا گیا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ کے برآمدے میں پڑے ہوئے وہ سر دیکھے تو دیکھا کہ لوگوں نے شور مچا دیا کہ وہ آ گیا۔ تو میں نے بڑھ کر دیکھا کہ ایک سانپ نکلا اور وہ ابن زیاد اور اس کے رفقا کے سروں میں گھسنے لگا اور ابن زیاد کے نتھنوں میں داخل ہو گیا اور کافی دیر اس میں رہا اور نکل آیا، اور کافی دیر ان کے سروں کے ارد گرد گھومتا رہا۔ تو یہ کیفیت کافی دیر تک لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی اور پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ تو گویا ظالموں کو اللہ نے ان کا انجام دنیا میں ہی دنیا والوں کو دکھا دیا تھا۔ واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب تلوار سے لڑ رہے تھے اور جنگ و جدال میں مصروف تھے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ یاد رکھو اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو پھر قیامت تک کوئی ایسا انسان قتل نہیں کر سکو گے کہ جس کے قتل پر اللہ کو مجھ سے زیادہ ناراضگی ہو۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نواسے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کا قتل کتنا عظیم الشان قتل ہوگا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تم پر دوہرا عذاب نہیں کر دیں گے اور دنیا میں تمہیں رسوا اور آخرت میں جب تک تمہارے لیے سخت عذاب کا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو صبر نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ کی شہادت سے ہی یہ دل دہلانے والی کرامات ظاہر ہونے لگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت تھی کہ آپ شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور آپ نے جو یہ علم جہاد اٹھایا ظلم و بربریت کے خلاف اور موروثی سلطنت کا جو سلسلہ چلا تھا کہ جس کی وجہ سے خلافت اسلامیہ میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ علم بلند کیا اور آپ کوفہ کی طرف چلے۔ آپ کا مقصد حصول خلافت نہیں تھا بلکہ آپ کا مقصد ظلم کی دیوار کو گرانا تھا اور آپ کا مقصد مظلوموں کی داد رسی تھا۔ اسی وجہ سے آپ چلے اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ والوں نے کثرت سے آپ کو خطوط لکھے کہ بوریاں کی بوریاں خطوط کی بھر گئیں، جب آپ کو اطمینان ہوا کہ واقعی کوفہ والے فریاد کر رہے ہیں اور ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کوئی ہو، تبھی آپ نے کوفہ چلنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تو یہ تھا سارا قصہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کرے اور ان کے جو رفقا شہید ہوئے ان کے بھی درجات بلند کرے، اور امت مسلمہ کو اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں اس امت مسلمہ کو ذلت سے عزت عطا فرمائے، ان کو انتشار سے اتحاد عطا فرمائے، ان کو تشدد سے وحدت عطا فرمائے، اس لیے کہ
امت مسلمہ اسی انتشار اور تشدد کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہلکی بنی ہوئی ہے، اور ان کی سب خوبیاں صلاحیتیں سب زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کفارے میں اس امت مسلمہ کو پھر سے عزت عطا کر دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس امت کے ذریعے سے ٹھنڈی کر دے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔